السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کا آڈیو آپ کو پورا سننا ہے، میری بات ہوئی ہے یہ جلال الدین چندہ چور سے، تو ہم نے اس کے خلاف ایک آڈیو ڈالا ہے جس میں یہ کفر بک رہا ہے، تو اس کو میں نے وہ آڈیو سنا کر ہم نے اس کا ایکسپوز کیا ہے۔ بہت سارا بات یہ بتاتا ہے جو کفریہ ہوتا ہے کہ آدمی ویسا عقیدہ اگر رکھ لے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، تو ہم نے وہ چیز پیش بھی کیا ہے۔ اب اس کو جب اس نے سنا تو آگ ببولہ ہو کر مجھے گالی دینے لگا فون لگا کر۔ ابھی میں آڈیو بھی آگے سناؤں گا۔ تو اس نے اپنے آڈیو میں کہا ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ بھائی کون کہتا ہے اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا؟ یہ تو سراسر غلط ہے، عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے، یہ بدعت ہے بالکل۔ آدمی ایسا عقیدہ رکھے گا تو کافر ہو جائے گا کہ مطلق طور پر یہ کہنا کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اشعار ایسا ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اگر اللہ نہ ملے، یعنی مل تو جاتا ہے، اگر اللہ نہ ملے تو یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی اگر اللہ نہ ملے، یعنی بندہ بہت گنہگار ہے، بہت کوشش کر رہا ہے کہ رب کو راضی کر لے وہ، اور نہیں راضی کر پا رہا ہے تو اولیاء کرام کی بارگاہ میں جائے، انبیاء کرام کی بارگاہ میں جائے، دعا کرے اور دعا کروائے اور ان کو راضی کر لے، پھر وہ جو ہے رب کی بارگاہ میں دعا کر دیں گے اور وہ اللہ مل جائے گا، دوستی ہو جائے گی، بس یہی چیز ہے۔ تو اشعار یہ چیز ہے، اور یہ اشعار کیا پڑھ رہا ہے اور کیا بتا رہا ہے عوام کو کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، جو ملتا ہے وسیلے سے ملتا ہے۔ یہ عقیدہ کفریہ ہے کہ وسیلے کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، ایسا نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ وسیلہ قانون ہے اور اللہ کی قدرت یہ بھی ہے اور افضل ہے کہ اللہ سے مانگا جائے، یہ افضل ہے۔ اور وسیلہ لگانا اور کسی سے اور بھی مدد طلب کرنا یا دعا کروانا، یہ سب سنت ہے، مستحب ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ سب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا ہے۔ ایسا مطلق طور پر کوئی اگر عقیدہ رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو وہی ہم نے اس کا آڈیو سنا کر، ابھی میں آگے آڈیو پھر سنا دیتا ہوں۔ اور دوسری بات، یہ صحابہ کرام کو جو ہے ذلیل کہتا ہے۔ ایک صحابی رسول کو اگر کوئی ذلیل کہے تو وہ بھی بدبخت ہے۔ کسی صحابی پر لعن طعن کرے، چاہے ان کی پہلے کی باتیں بتا کر، ایمان میں اگر وہ نہیں تھے جس وقت انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ان سے انہوں نے جو بھی کام کیا پہلے، اس پر بھی ان کو بار بار جو ہے بتا کر ان کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سراسر کفر ہے۔ سمجھ گئے؟ پچھلی بات بتا کر صحابہ کرام کو چھوٹا بتانا یا جو بھی کرنا، ایسی بات کہنا کہ جو قابل برداشت ہی نہ ہو، تو وہ کفر نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی بہن بیٹی اگر غلط راستے پر ہے، ٹھیک ہے، گنہگار تھی، یعنی سمجھ لیجئے زنا کروا رہی تھی یا زنا ہوا اس کے ساتھ میں، اگر اس نے توبہ کر لیا تو اس کو بار بار وہی بات اگر بتایا جائے اس کے گھر والوں کو کہ یہ پہلے زانیہ تھی، تو یہ کیا اس کو اچھا لگے گا؟ اچھا لگے گا؟ بالکل نہیں اچھا لگے گا، کیونکہ وہ توبہ کر چکی ہے۔ تو اسی طرح سے صحابہ کرام، اس سے بھی سخت جملہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کے پچھلی باتوں کو سامنے لا کر اور ان کو ذلیل کہنا کہ وہ جب کلمہ نہیں پڑھے تھے تو وہ ذلیل تھے سب کے سب، یا ایک ہی صحابی کو کوئی کہے، یہ درست نہیں ہے۔ جائے آپ کسی مفتی صاحب سے فتویٰ لے لیں۔ سمجھ گئے؟ اور یہ کہہ رہا ہے ہم نے نہیں کہا، جبکہ آپ آڈیو سنیں، ابھی میں دکھا رہا ہوں کہ اس نے کہا ہے۔ دوسری بات اور بھی ہے کہ اس نے اپنی جو تسبیح ہے، اپنے آپ کو ایک ولی سے تسبیح دینے کی بات کی ہے، اور قرآن کی آیت پڑھی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ٹھیک ہے نا، کہ نہیں ہے کوئی خوف اللہ کے ولیوں کو اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ سمجھ گئے؟ تو اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کو خوف اور غم نہیں ہوتا ہے، وہ نڈر ہوتے ہیں، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، پکے متقی ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہہ رہا ہے میں بھی تقریر کرتا ہوں، میں بھی ڈرتا نہیں ہوں، یعنی طرح طرح کی باتیں۔ ہم کو بھی کوئی مطلب یہ بتانا چاہتا ہے اس کو بھی کوئی خوف غم نہیں ہے، یہ بھی اللہ کا ولی بن چکا ہے، ایسا یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سارا آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں۔
पहले इसने जो मुझसे बात की है वो भी ऑडियो सुन ले। अली खान बोल रहा है। कौन बोल रहा है? मैं तेरा बाप बोल रहा हूँ। कौन? नाम क्या तेरा? तो अपने बाप का नाम नहीं जानता साला खबीस कहीं का। तो अरे अपने बाप का नाम भी नहीं जानता। यही तो मुत्तकी बना हुआ है, अपने आप को औलिया से तस्बीह देता है और गाली बक रहा है। जब तूने गुस्ताखी किया, उससे तौबा किए बगैर तो कौन सी गुस्ताखी? दूसरे सुन्नियों को गुस्ताखी की तारीफ नहीं किया। गुस्ताखी की तारीफ कर। गुस्ताखी कहते किसे हैं? कहते गुस्ताखी की किसी को वाजिबुल कत्ल कहना गुस्ताखी नहीं तेरे नजर में? किसको वाजिबुल कत्ल कहा हमने? एक आलिम दीन को वाजिबुल कत्ल कहा। कौन से आलिम दीन को? अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को। अब्दुल मुस्तफा हसमती साहब को तो वाजिबुल कत्ल हमने कहा है। क्यों कहा है? तो क्यों कहा वो तू जवाब दे। तू जवाब दे। तो अभी तो तुझे पता भी नहीं है तो गुस्ताख कैसे हो गया मैं? पता है ना, मुझे पता है। अरे तो बता कैसे किया, क्यों कहा हमने वाजिबुल कत्ल? अब सामईन इकराम देखिए, ये सामईन इकराम नहीं, वाजिबुल गुस्ताखी। अब सुन, गुस्ताखी तो तू कह रहा है। अरे गुस्ताखी तू सुन बता रहा हूँ, तेरा क्या औकात है? तू सारे सहाबा कराम को तू जलील कह रहा है, तू क्या है? माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सुम्मा माज़अल्लाह। ये बहुतान लगा। ईमान लाने से पहले सारे के सारे सहाबा जलील थे को किसने कहा? माज़अल्लाह, सारे के सारे को तो नहीं कहा, जो कुफर से आए। ऑडियो मेरे पास मौजूद है, अभी लगाता हूँ इसी ऑडियो पर लगाता हूँ। लगाना तो काफिर कुफर की हालत में क्या होता है? मैं बोल रहा हूँ सहाबा कराम को तूने कहा कि जब ईमान नहीं लाए थे तो वो सारे के सारे जलील थे। कुफर की हालत में तूने सारे सहाबा कराम को तूने जलील कहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझे अच्छा ठीक है, ईमान लाने से पहले सारे सहाबा जलील थे कि नहीं थे? कुफर की हालत में जलील होता है नहीं होता है? बोल, जवाब दे। नहीं, कुफर की हालत में नहीं होता है या इज्जत? नहीं होता है। काफिर इज्जत वाला होता है? नहीं, काफिर इज्जत वाला नहीं होता है या जिल्लत वाला, बात उस पर नहीं है। सहाबा कराम के लिए ऐसा जुमला इस्तेमाल करना कुफ्र है। इज्जत वाले हुए जैसे में अब सुन ले पहले बात सुन ले। अरे पहले सुन ले बात। हेलो पहले, हाँ तो जवाब दे रहा हूँ। तो अरे जवाब लेना, जवाब दे रहा हूँ। अरे जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब लेगा कि ऐसे ही बड़बड़ाएगा? सीधा जवाब दे। काफिर के हाँ तो सीधा जवाब दे रहा हूँ। हाँ तो जवाब लेना। अरे तो खामोश हो जा। हाँ या नहीं जवाब देता हूँ। अब सुनना, वही तो जवाब दे रहा हूँ। सुनेगा तब जवाब लेगा कि नहीं लेगा? बोलूं? बोल। सारी दुनिया को अल्लाह ताला ने पैदा किया। अल्लाह ताला दुनिया का खालिक है, खालिके कायनात है, मगर खिंजीर को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। सच है कि खिंजीर को अल्लाह ताला ने पैदा किया, लेकिन अगर कोई कहता है खालिकुल खिंजीर माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन तो यह कुफ्र है। मगर हकीकत है कि अल्लाह ताला ने खिंजीर को पैदा किया, तो जुमला बदलने से कुफ्र का हुक्म लगेगा। तू सहाबा कराम को जलील क्यों कहा? मैंने कहा सहाबा को जलील कहा। अच्छा ठीक है, तो ऑडियो मेरे पास मौजूद है, लगा देता हूँ। चल रख दे। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, इसने किस तरह से बात की। दूसरी बात, अब आप वो ऑडियो सुने कि जिसमें इसने सहाबा कराम को जलील कहा कि वो जब ईमान नहीं लाए थे तो वो सब जलील थे। खुद हदीस पाक में फरमाया, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो, उनकी बुराई बयान मत करो, उनकी बुराई मत करो। तो नबी ने ये नहीं कहा कि सहाबा की गलती नहीं होगी, ये नहीं फरमाया। गलती क्या है? नबियों से गलती नहीं होती, नबी मासूम है, सहाबा मासूम नहीं। जी सही कह रहे हैं। तो सहाबी कोई गलती करेंगे, लेकिन मेरे लिए छोड़ दो, उनको बुरा मत कहो, उनको बुरा मत सोचो उनके बारे में। जैसे कि आपने ऑडियो सुन लिया, इसका ये बताना चाहता है और बता भी रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को मेरे लिए छोड़ दो। और इसने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है और अंबिया जो होते हैं वो मासूम होते हैं, सहाबा कराम मासूम नहीं होते हैं, तो वो गलती करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो गलती करेंगे, मगर उनको तुम हमारे लिए छोड़ दो। कहाँ लिखा हुआ है ये चीज़? करेंगे
اور میرے لیے چھوڑ دو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت باندھی اس نے. اور اس نے کہاں سے استدلال کیا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں, ان سے خطا نہیں ہو سکتی ہے, باقی انبیاء کے بعد جو ہے صحابہ کرام ہے, اولیاء کرام ہے, یہ سب جو ہے انبیاء نہیں ہے, یہ معصوم نہیں ہے, تو ان سے خطا ہوگی. اس نے ہوگی کہا, ہو سکتی ہے یہ نہیں کہا, ہوگی کہا. اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خطا ہوگی مگر تم انہیں میرے لیے چھوڑ دو. اس جاہل کو کچھ بھی نہیں پتہ ہے, یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف باتیں کر رہا ہے. دیکھیے انبیاء معصوم عن الخطا ہیں, صحابہ کرام اور اولیاء کرام محفوظ عن الخطا ہیں. جیسے کہ انبیاء سے غلطی ہونا یہ ناممکن ہے, سمجھ رہے, یہ ناممکن ہے. اور صحابہ کرام سے غلطی ہو یہ ممکن تو ہے, لیکن ناممکن نہیں. ممکن تو ہے, ناممکن نہیں. لیکن ممکن کا یہ مطلب نہیں کہ غلطی ہی ہوگی. ہم ممکن مانتے ہیں صرف, اور انبیاء کے لیے ناممکن مانتے ہیں. تو ممکن ماننا غلطی ہونے کی ہی دلیل نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ یعنی محفوظ عن الخطا ہیں وہ, ان سے غلطی نہیں ہوگی, یہ ہم لوگ مانتے ہیں. مگر ممکن بھی مانتے ہیں کہ غلطی ہو سکتی ہے, مگر اب ضروری نہیں کہ ان سے غلطی ہو. مگر یہ کیا بتا رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ غلطی ہوگی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی قول جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو دکھائے کہ وہ غلطی کہاں ہے, اور پہلے تو وہ حدیث دکھائے جو جھوٹ بول رہا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر, اس کے ذمہ قرض ہے. ایک بات یہ ہو گئی. آگے آڈیو سنیں کس طرح اور جھوٹ بول رہا ہے. جی عبارت جو پیش کیا کہ اس میں ذلت کہا گیا ہے نبی کے لیے, جی تو یہ سب سے بڑی بیوقوفی اس کی یہ ہے کہ قلت اور کثرت ہاں ہاں ایک بندہ پر, ایک آدمی پر اطلاق نہیں ہوتا. قلت مطلب قلیل, تو ایک آدمی کو نہیں کہا جاتا, جماعت پر اطلاق ہوتا ہے. اچھا تو یہ شعر نبی کے بارے میں نہیں, یہ شعر صحابہ کے بارے میں ہے. اور صحابہ کے بارے میں ہے تو پھر صحابہ کو کیا ذلیل کہا؟ نہیں, صحابہ کو بھی ذلیل نہیں کہا. میرے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پہلے بتا رہے تھے, علماء اور بتا رہے ہیں کہ مطلب پہلے مطلب رسوائی مطلب وہ بہت تھا تکلیفی کا معاملہ. صحابہ کرام دیکھو, صحابہ ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ ایمان جب نہیں لایا تھا کہ مجھے 10 اونٹ کو بھی گننا نہیں آتا تھا, 10 اونٹ کو بھی ایک ساتھ ایک ساتھ چرا نہیں سکتے تھے. کہیں اونٹ چرانے جاتے تو اونٹ گم ہو جاتا, کہیں اونٹ کسی اور کے ریوڑ میں چلے جاتا. اس طرح حضرت عمر کی قابلیت نہیں تھی. ایمان کی بدولت حضرت عمر خود فرماتے ہیں, حضرت عمر ملک شام جانے کے وقت جب ایک صحابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین, آپ کے یہ پھٹے پرانے لباس ہیں, آپ کے لباس میں اتنے پیوند لگے ہوئے ہیں, پرانے لباس ہیں, تو آپ ذرا نئے شاہی لباس پہن لیں, کیونکہ دشمنوں کے سامنے ہمیں عزت والا ہونا چاہیے. تو حضرت عمر جلال میں آئے. حضرت عمر نے فرمایا, تم کیا سمجھ رہے ہو, ہم کو لباس میں عزت دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت دی, ہم تو ذلیل قوم تھے, اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں عزت عطا فرمایا. جی ہاں حقیقت تو صحیح بات ہے. ایمان لانے سے پہلے کیا تھے؟ ذلیل تھے. ایمان جی لانے کی وجہ سے عرب قوم اتنا ذلیل تھے کہ ان پر کوئی حکومت نہیں کرتا تھا. ہاں کسی بھی دوسرے دیش والے ان پر حکومت بھی کرنا نہیں چاہتا تھا, اتنے نادار قوم تھے. جی اور صحابہ کرام جب ایک دوسرا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نجاشی کے دربار میں خطبہ دینا ہوا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فرمایا کہ ہم بالکل نادان قوم تھے, ہماری کوئی عزت وقار نہیں تھی. ہمارے پاس ایک نبی آیا جس نے ہمیں انسانیت سکھایا, جنہوں نے ہمیں نیک درس دیا,
जी तो सही कह रहे हैं आज। सहाबा की इज्जत नबी का सदका है। आला हजरत यही बताना चाहते हैं कि नबी के जी, जी। सदके में इज्जत मिली है। जी सब कुछ, हाँ सब कुछ, माल दौलत जान माल हर एक चीज, कोई उसमें कमी नहीं। हर चीज नबी के सदके में मिला है। तो हाँ जी, वही ईमान तो। वाले को जलील नहीं कहा गया, बल्कि हालत कुफर में हर कोई जलील होता है। जी हाँ सही, मतलब जैसे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं। हर काफिर जलील होता है। जी जलील होता है, हकीकत में सही हाँ, कह रहे हैं। तो जब कुफर में थे तो जलील थे, और जी। इज्जत बादे जिल्लत, हाँ, जिल्लत हाँ, के जी। बाद इज्जत मिली। तो जैसे कि आपने ऑडियो इसका सुन लिया, ये खुद जलील कौम है एक, और ये सहाबे कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलील कह रहा है। ये हरामज़ादा, इसका पूरा ख़ानदान जलील है हरामज़ादे का। ये सरीह गुस्ताखी है सहाबे कराम की शान में। ये कह रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब मैं ईमान नहीं लाया था तो उस वक्त जलील था, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि उस हदीस का मफ़हूम ये नहीं है, उस हदीस का मफ़हूम ये है कि मैं जलील गिरोह में था, यानी जो जलील कौम की जो गिरोह होती है उसमें मैं था, तो उसमें होना खुद जलील होने की ये नहीं है दलील। समझ रहे हैं? और देखिए एक बात ये कहता है कि मैंने सारे सहाबा को नहीं कहा, हालांकि इसमें कहा, उसने कहा कि जब कलमा पढ़ने के से पहले जितने लोग थे सब जलील थे, कहा है ना ऑडियो में। और अब जो मुझसे पहले अभी बहस किया उसमें कह रहा है नहीं कहा। तो इसी तरह से झूठ बोलता है। जो झूठ बोलता है उसका हाफिज़ा कमज़ोर होता है, वो जानता ही नहीं, क्योंकि हर जगह 50 जब झूठ बोलेगा तो उसको कौन कौन सा झूठ याद रहेगा। दूसरी बात यह है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जो ये झूठ बांध रहा है कि उन्होंने अपने आप को जलील कहा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ईमान लाने से पहले जितने भी सहाबा कराम थे उनका अदब यही है कि उनका पुराना कोई भी बात कहकर उनको इस तरह के जुमले ना इस्तेमाल की जाए। एक बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि सहाबा कराम जब उन जलीलों में से निकल आए तब उस गिरोह को जलील कहा, उससे पहले नहीं ना कहा। समझ गए? यानी उस गिरोह का नाम जलील रखा गया, या जलील नाम से जब कहा गया तो उससे पहले सहाबे कराम तो वापस आ गए थे, तो उनमें से कहाँ हुए? समझ रहे हो ना? यानी जो जिस हाल में रहेगा उसको उसी हाल में जाना जाएगा जब तक कि हुक्म ना हो जाए, हुक्म ना आ जाए। जैसे एक डॉक्टर है और अभी किसी को मालूम ही नहीं है कि डॉक्टर कहते किसे हैं, ठीक है ना? डॉक्टर किसे कहते हैं किसी को मालूम नहीं है, लेकिन कोई उसमें से एक डॉक्टर बन जाए तो ये कहेगा कि मैं, वो जो जमात है वो डॉक्टर की जमात नहीं है, तब उसका नाम पड़ेगा। बात समझ रहे हो ना? कि बाद में नाम रखा गया, बाद में कहा गया उनको जलील। और सबको जलील नहीं कहा गया कि जब भी ऐलान नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया, नबूवत का ऐलान किया, तो उस वक्त सारे लोगों को जलील थोड़ी कह दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बल्कि कुफ़ारों के यहाँ निकाह करना भी जायज़ था, जलील नहीं कहा गया था उस वक्त तक। समझ गए? तो सहाबे कराम ने जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा जलील, क्यों कहा उनको? कि जब उनको समझाने पर भी वो बाज नहीं आते थे और उसके बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बगावत करते थे, जंग करते थे, तब उनको जलील कहा गया। उस गिरोह का नाम जलील तब पड़ गया। अब ये जलील सबको कहेगा माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और ये झूठा है सिर्फ, बस, बाकी और कुछ नहीं। ये चंदे के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है, इससे अपना ईमान बचाएं। और ये क्या नाम से, इसको जो भी चंदा देता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ये सिर्फ फितना फैला रहा है। अगर ये हक परस्त होता तो जितना भी हमने इसका ऐब बताया है उस पर इसकी इस्लाह होनी चाहिए थी, हैं? और ये मुनाज़रे अहले सुन्नत बना हुआ है। आगे की ऑडियो सुने जो अपने आप को औलिया से तस्बीह दे रहा है। जिस तरह औलिया अल्लाह के शान में अल्लाह फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उनके लिए, जो औलिया अल्लाह है, उनके लिए कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं। तो अब इस आयत, जिस आयत को मैंने तिलावत किया, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है जो अल्लाह को रब मान लिया और उस पर जम गया, उस पर डट गया, उनके लिए कोई खौफ नहीं, कोई गम नहीं है। ये अल्लाह का फरमान है, 100% हक है, सच है।
کوئی شک کی گنجائش نہیں، لا ریب۔ لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ساری مصیبتیں کلمہ پڑھنے والوں پر ہی اب آ رہی۔ صرف ہماری غلطی، ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، ایک خدا کے سامنے ہم سر جھکانے والے ہیں۔ اسی بنیاد پہ ہمارا کہیں موبل لنچنگ ہو رہا ہے، بات میں ہمیں جیل میں ٹھوس دیا جا رہا ہے، ساری دنیا ہم کو ظلم کا شکار بنا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے پر، حق بولنے پر ساری مصیبتیں مسلمانوں پر آ رہی ہیں۔ تو پھر اس آیات کا کیا معنی ہے؟ اس آیات میں تو اللہ فرما رہا ہے خدا کو حق کہنے والا، خدا کو خدا ماننے والا، ایک اللہ کو رب ماننے والا، کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں ہے۔ اب ساری دنیا ہمیں پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے محبت جس کے دل میں سما جاتا ہے، جم جانا، اٹل ہو جانا، اللہ کو ایک مان کر اس پر قائم ہو جانا، حق بات پر ڈٹ جانا، جب بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ کی محبت بندے کے دل میں ایسا سما جاتا ہے تو دنیا کے کسی کی بات کی وہ پرواہ نہیں کرتے۔ دنیا والے جدھر جانے دو، اللہ والے اپنی باتوں میں مست ہو جاتے ہیں۔ جب اپنی باتوں میں مست ہو جاتے ہیں، اپنے مشغولیت میں اللہ والے فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ کے عشق میں دیوانے ہو جاتے ہیں، تو ان کو دنیا کے کسی بولی پر کون کیا بول رہے ہیں ان کو خوف نہیں ہوتا، ان کو غم نہیں ہوتا۔ دنیا والے ڈراتے ہیں، ڈرانے دو، دنیا والے دھمکاتے ہیں، دھمکانے دو، دنیا والے ظلم کرتے ہیں، ظلم کرنے دو، ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہم بھی ہماری تقریر پر بھی کوئی دھمکی دے رہا ہے، کوئی ہمیں گالی دے رہا ہے، ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتی۔ بس ہماری بات کو حق سمجھ کر کوئی ہماری بات ماننے والا ہے، ہم اس کی خوشی ہے۔ کوئی بندہ ہم کو نیک سمجھ کر مولانا نے اچھی بات کہی، الحمدللہ میں مولانا کی بات پر میں عمل کروں گا، تو اس بات کی ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ باقی کون ہم کو گالی دے رہا ہے، کون ہمارے خلاف بول رہا ہے، کون ہمیں دھمکی دے رہا ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ آپ نے سن لیا، آیت پڑھی اور صحیح طرح سے سمجھاتے وہ سیدھی طرح سے اپنے اوپر لے آیا کہ ہم کو بھی کوئی خوف نہیں ہے، ہم تقریر کرتے ہیں، کوئی میرے تعلق سے کچھ بھی بولے، یعنی اس آیت میں یہ بھی آ رہا ہے، یہ بھی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں آ رہا ہے، جبکہ گالیاں آپ سن چکے ہیں۔ اور کتنی گالیاں دکھاؤں، بہت سارا بھرا پڑا ہے، دوسرے چینل پہ بھی ہے، ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے، بلکہ جتنے لوگ مجھے سنتے ہیں سب کو حرامی کہہ رہا ہے۔ یہ اولیاء میں آئے گا بے وقوف جاہل۔ تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بولیں، ماشاءاللہ سبحان اللہ اچھی لگتی ہو جو بھی ہے ویڈیو کو شیئر کریں، اس سے ایمان بچائیں، اور اسے چندہ تو بالکل مت دیں۔ صرف یہی نہیں، میں اس کے پورے ٹولے کو میں چیلنج کر رہا ہوں، چاہے وہ اختر نظامی ہو، نور حسن ہو، رفایت علی ہو، یا طاہر رضا ہو، یا دو چار اور چنٹو ہیں، ان سب کو میں چیلنج کر رہا ہوں۔ جتنا ان لوگوں کے خلاف میرے پاس موجود ہے دلائل کہ ان لوگوں نے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹ کر تعلیم دینے کی کوشش کی ہے، سب کا میں رکھا ہوں، آئیں اور ایک ایک ٹاپک پر بات کر لیں جس کو شوق ہو، ٹھیک ہے۔ مگر یہ لوگ کبھی نہیں آئیں گے، میں بتا رہا ہوں، باطل ہیں یہ لوگ۔ جیسے ہمارے اہل سنت میں علماء وہابیوں کو للکارتے ہیں تو وہ باطل ہونے کی وجہ سے نہیں آتے، اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہمارے سامنے کبھی زندگی میں نہیں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پاس جو ہے کتابوں سے دلائل موجود ہے کہ یہ لوگ شریعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف ایک بھی نہیں ہے۔ ہمارا سارا ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ آج میں 12 سال سے کام کر رہا ہوں، میرا ایک آڈیو جو میں نے شریعت کے خلاف کوئی بات بتائی وہ دکھا دیں، ان کے ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ جو دکھا دیں گے۔ میں وہی بات کرتا ہوں کہ جو ہمارے کتابوں میں موجودہ ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، سمجھ گئے۔ ویڈیو کو شیئر کریں اور سبسکرائب کریں ضرور، اور لائک بھی کرا کریں، کیونکہ چینل کو سپورٹ ملتا رہے، تو تاکہ کوئی بند نہ کروائے، جلدی بند نہ ہو رپورٹ کرنے کی وجہ سے۔
समझ गए। क्योंकि इसमें मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तमाम देवबंदियों वहाबियों का भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि उनको जलन होती है, तकलीफ़ होती है कि मैं उनके मौलवी का वीडियो दिखाने लगा हूँ। हालांकि जब चैनल ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तब वो सब किया जाता है, मैं पहले ही से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये ज़रूर लाइक करा करें ताकि सपोर्ट उनको मिलेगा चैनल को, तो इतना जल्दी बंद नहीं होगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।